اے بڑھیا، تیری اوقات اتنی نہیں ہے، میری سہیلیوں کے سامنے تم یہی کہنا کہ تم نوکرانی ہو۔ شبنم کی بہو امیر گھرانے سے آئی تھی۔ شبنم کو سرونٹ کوارٹر میں رکھتی۔ ایک بار گھر میں بہت بڑی دعوت تھی۔ شبنم سب مہمانوں کو جوس دے رہی تھی کہ اچانک سے ایک لڑکی پر جوس گر گیا تو رحیلہ نے اپنی ساس کو سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ اسی وقت اس کا چھوٹا بیٹا چھت سے گرا اور اس کی اے بڑھیا، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میری دوستوں کے سامنے تم آؤ، مجھے اپنی بہو بتاؤ، اس لیے کام کرنا، سب سے کہنا کہ تم میری نوکرانی ہو۔ راحیلہ نے اپنی ساس شبنم کو کہا تو شبنم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اہمیت تو اسے پہلے بھی نہیں دیتی تھی، مگر اب تو صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی نوکرانی ہے۔ لیکن بیٹا، میں تمہاری ساس ہوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ساس کو عزت دی جاتی ہے، اسے ماں کی جگہ پر سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرح سے میں تمہاری ماں ہوں، کیا تم اپنی ماں کو اپنی سہیلیوں کے سامنے نوکرانی بتاؤ گی؟ یہ میرے لیے ہی نہیں، تمہارے لیے بھی شرمندگی کا مقام ہے۔ شبنم نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانا چاہا مگر راحیلہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ کہنے لگی، مجھے ان سب سے فرق نہیں پڑتا، میری ماں صرف ایک ہی ہے جو اس قابل ہے کہ میں اسے معاشرے کے سامنے متعارف کرا سکوں۔ نہ سٹائل ہے، نہ سٹیٹس ہے، نہ بولنے کی تمیز، نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ۔ آپ میں ایسا کیا ہے کہ میں آپ کو متعارف کرواؤں؟ الٹا میری بے عزتی ہوگی، اس لیے جو کہہ رہی ہوں وہی کر دینا۔ راحیلہ نے غصے سے کہا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ شبنم روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسے کبھی بھی راحیلہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ رشتے کا پاس تو اس نے پہلے بھی کبھی نہیں رکھا تھا، مگر اب تو حد ہی کر دی تھی۔ شبنم کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کے لیے اس نے دل میں ڈھیروں دعائیں اور حسرتیں جمع کر رکھی تھیں۔ شوہر وفات پا چکا تھا، اس نے اپنے بیٹے کے سہارے ساری زندگی گزاری، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اپنی ماں کا سہارا بن سکے تو اسے ایک امیر گھرانے کی لڑکی پسند آ گئی۔ شبنم اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی جو کم پڑھی لکھی مگر صابر اور شاکر تھی۔ شبنم کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن جب اس کے بیٹے نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو وہ دل پر پتھر رکھ کر راحیلہ کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ وہاں راحیلہ کے باپ نے شبنم کی بہت بے عزتی کی مگر راحیلہ اپنی ضد پر اڑی رہی تو آخر کار ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ راحیلہ کے باپ نے ڈھیروں جہیز دیا تھا اور ایک گھر بھی دیا تھا جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑے عرصے بعد سیٹ ہو گئی۔ شبنم کا کوئی اور سہارا نہیں تھا، اس لیے وہ بھی بیٹے کے ساتھ بہو کے گھر میں آ گئی۔ حالانکہ اس کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہو کے گھر میں رہے اور ساری زندگی لوگوں کی باتیں سنے، مگر لوگوں نے تو کیا ہی سے باتیں سنانی تھیں، خود راحیلہ نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ راحیلہ نے گھر میں لا کر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ بیٹا سارا دن دفتر میں مصروف رہتا تھا کیونکہ راحیلہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور سب کچھ اسی کا تھا۔ پیچھے سے جو راحیلہ کا دل کرتا وہی شبنم کے ساتھ سلوک کرتی اور اسے روکنے یا سمجھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ شبنم کو سرونٹ کوارٹر کے ایک کمرے میں رہنے کے لیے کہا گیا مگر اپنے بیٹے کا ہنستا بستا گھر دیکھ کر اس نے یہ ذلت بھی برداشت کر لی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی، نوکرانیوں کی طرح جھاڑو برتن اور کپڑے دھوتی۔ راحیلہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی رہتی، کبھی کبھی شبنم کی طرف دیکھتی اور تنزن کہتی کہ تمہارے جیسے غریب لوگ نہ جانے اپنے بیٹوں کو کیسے پڑھا لکھا لیتے ہیں، اور اگر پڑھا بھی دیتے ہیں تو ساری زندگی ان کے سر پر سوار رہ کر پڑھانے لکھانے کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور دفع ہو جاؤ، مگر تم اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہو۔ تمہارا بیٹا خوش ہے، وہ اب اس قابل ہے کہ ساری دنیا کے سامنے خود کو متعارف کرا سکے، مگر تمہاری جیسی ماں کو متعارف کرواتے ہوئے اسے شرم آئے گی۔ راحیلہ اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے شبنم کو تانے دیتی تھی۔ اس کا بیٹا واقعی ماں کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ماں نے بہت مشکل حالات میں مجھے پالا ہے، اب میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ راحیلہ، تم بھی میری ماں کا خیال رکھا کرو اور اس کی بہت زیادہ عزت کیا کرو، کیونکہ میں اس کا قرض سے ساری زندگی نہیں اس کا اتار سکتا۔
یہی بات رحیلہ کو بہت بری لگتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فرمان صرف اسی کا بن کر رہے اور اپنی ماں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، مگر وہ مجبور تھی کیونکہ فرمان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت اور دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ ایسی شخصیت راحیلہ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسی لیے تو اس نے اسٹیٹس کے سارے فرق بھلا کر فرمان سے شادی کی تھی۔ اپنے باپ کے سامنے بھی اڑ گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، مگر فرمان کی ماں شبنم اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر موقع پر شبنم کی بے عزتی کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ دنیا مکافات عمل ہے، ہر عمل کا بدلہ ایک دن لوٹ کر آتا ہے۔ شبنم کو یہ ذلت برداشت کرتے 5 سال گزر گئے۔ جب رحیلہ کے ہاں پہلی اولاد ہوئی تو شبنم خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ اپنے پوتے کو گلے لگانا چاہتی تھی، مگر رحیلہ نے روک دیا۔ کہنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ تم جیسی غریب عورت کا میرے بیٹے پر سایہ بھی پڑے اور وہ بھی تم جیسا غریب بن جائے۔ شبنم اپنے دل کے ارمان دل میں دبائے چپ چاپ واپس چلی گئی۔ اس نے ساری رات روتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے گزاری۔ 3 سال بعد رحیلہ کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، مگر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ خود ماں بن چکی تھی، اپنے بچوں سے پیار کرتی تھی، مگر اسے شبنم کا درد نظر نہیں آتا تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ شبنم بھی اپنے بیٹے سے ایسے ہی پیار کرتی ہوگی جیسے وہ کرتی ہے۔ ماں بننے کا تجربہ بھی اس کے دل سے غرور اور تکبر ختم نہ کر سکا۔ وہ اب بھی شبنم کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ اس کا چھوٹا بیٹا بھی 3 سال کا ہو چکا تھا۔ رحیلہ آج بہت خوش تھی۔ اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ بڑے بڑے لوگ مدعو کیے گئے تھے۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ در و دیوار پر رنگ برنگی لائٹیں اور غبارے سجائے گئے تھے۔ مہمانوں کے لیے الگ سے ٹیبل سجا ہوا تھا۔ بڑی بڑی پلیٹیں، سنہری چمچے اور قیمتی کرسٹل گلاس رکھے گئے تھے۔ پورے گھر میں خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ مہمان آ رہے تھے اور رحیلہ ہر ایک سے بناوٹ کے ساتھ مسکرا کر مل رہی تھی۔ شبنم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانے تیار کرنے میں مدد کی تھی۔ اس نے صبح سے شام تک ایک لمحے کو بھی سکون نہیں کیا۔ کھانا پکایا، برتن صاف کیے، پھول سجائے اور اب ہاتھ میں جوس کی ٹرے لیے مہمانوں کے درمیان گھوم رہی تھی۔ رحیلہ اسے بار بار دیکھ کر جلتی ہوئی نگاہوں سے گھورتی۔ جب ایک لڑکی کے کپڑوں پر غلطی سے جوس گر گیا تو رحیلہ نے چیخ کر کہا، بدتمیز عورت، اتنی عقل نہیں کہ کیسے پیش آنا ہے مہمانوں کے ساتھ۔ شبنم گھبرا کر پیچھے ہٹی، ہاتھ کانپنے لگے۔ بیٹا، غلطی سے ہو گیا، میں بھی صاف کرتی ہوں۔ مگر راحیلہ نے غصے سے بھری آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر سب کے سامنے اپنی ساس کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب مہمان چونک گئے۔ کچھ عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ شبنم نے تھپڑ کھایا مگر کچھ نہ کہا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ خود کو روک نہ سکی۔ آنسو بہنے لگے۔ دل کہہ رہا تھا اب بس، اب مزید برداشت نہ ہو سکے گا، مگر پھر بیٹے کی مسکراہٹ یاد آئی، وہی چھوٹا سا چہرہ جو ہمیشہ اس کی طرف لپک کر آتا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر کہکے گونج رہے تھے۔ راحیلہ ہنسی خوشی اپنے بیٹے کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کیک کاٹنے کا وقت آیا تو سب جمع ہو گئے۔ رنگ برنگے غبارے، موسیقی اور بچوں کی ہنسی کی آوازوں میں خوشی کی فضا تھی۔ شبنم چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ راحیلہ کے والدین بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سامنے شبنم کو نوکرانی کہہ کر بلاتی رہی۔ ارے نوکرانی، پلیٹیں صاف کر دینا، جوس ختم ہو گیا ہے، جلدی سے لا کر دو۔ مہمانوں میں کچھ نے سرگوشیاں کی، کچھ نے ترس بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر رحیلہ کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ غرور اور تکبر کے نشے میں چور تھی۔ شبنم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں درد کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے کس جرم کی سزا پائی ہے، وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ تبھی ہال کے ایک کونے سے شور اٹھا، چھوٹا بیٹا نہیں مل رہا، چھوٹا بیٹا نہیں مل رہا۔
راہیلہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ سب مہمان دوڑ دوڑ کر ہر کمرہ دیکھنے لگے۔ کوئی باغ میں گیا، کوئی گیراج کی طرف۔ شبنم بھی اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر دوڑتی پھرتی رہی۔ وہ بار بار پکارتی رہی، بیٹا کہاں ہو میرے جگر کے ٹکڑے، جواب دو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر بچہ نہیں مل رہا تھا۔ راہیلہ کے قدم ڈگمگانے لگے، پسینہ ماتھے پر آ گیا۔ وہ چیختی رہی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کوئی دیکھو باہر، کوئی اوپر دیکھو۔ شبنم کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ اچانک ایک نوکر دوڑتا ہوا آیا، ہانپتے ہوئے بولا، بی جی پچھلی طرف سے آواز آئی ہے، کچھ گرنے کی آواز، زوردار آواز، اور بچے کی رونے کی ہلکی سی صدا سنائی دی تھی۔ سب کے قدم رک گئے۔ راہیلہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے نوکر کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ شبنم کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کہاں سے آئی تھی آواز؟ نوکر نے کانپتے ہوئے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ چھت کے پچھلے حصے سے بی جی۔ راہیلہ نے ایک چیخ ماری اور اندھا دھند باہر کی طرف بھاگی۔ شبنم اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی۔ مہمانوں میں سناٹا چھا گیا۔ ہر طرف خوف، گھبراہٹ اور پشیمانی کی فضا پھیل گئی۔ بس ایک ہی صدا گونج رہی تھی، چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ چھت کے کنارے پر خون کی چھینٹیں بکھرے ہوئے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ ہر طرف خوف اور بے بسی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ راہیلہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو زمین پر بے جان پڑا تھا۔ اس کے ننھے سر سے خون بہہ رہا تھا، جسم بے حرکت تھا۔ راہیلہ کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا چہرہ اٹھایا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زبان پر کوئی لفظ نہیں تھا، بس دل سے ایک آہ نکلی، میرا بیٹا۔ شبنم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ بھی آگے بڑھی اور پوتے کو گود میں لینے کی کوشش کی، مگر راہیلہ نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ مت چھونا اسے، مت چھونا، میرے بچے کو نقصان پہنچے گا، اسے تکلیف ہوگی، دیکھو دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ شاید خود اسے بھی سنائی نہیں دی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کسی نے ایمبولینس کو کال کی، کسی نے بچہ اٹھا کر سفید کپڑے میں لپیٹنے کی کوشش کی، مگر راہیلہ نے سب کو دھکیل دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر چیخنے لگی، میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہے، وہ آنکھیں کھول دے گا، بس تھوڑا سا زخمی ہوا ہے۔ ایمبولینس کا سائرن گونجا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب حیران پریشان تھے۔ وہی راہیلہ جو کچھ دیر پہلے غرور اور شان سے سر اٹھائے مہمانوں کے درمیان ہنس رہی تھی، اب زمین پر بیٹھی اپنے بیٹے کے خون میں لت پت لباس کے ساتھ رو رہی تھی۔ شبنم آنسو پونچھتے ہوئے ساتھ کھڑی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھے، مگر ڈر رہی تھی کہیں راہیلہ پھر کچھ نہ کہہ دے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ رحم کر۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ڈاکٹروں نے بچے کو ایمرجنسی میں لے لیا۔ نرسیں بھاگتی دوڑتی آ رہی تھیں۔ ایک نے اسٹریچر آگے کیا تو دوسری نے خون صاف کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ کومے میں ہے، سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت نازک ہیں۔ راہیلہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو۔ شبنم خاموشی سے پیچھے کھڑی تھی۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ رات کے آخری پہر میں جب ہسپتال کی لائٹیں مدھم ہو چکی تھیں تو راہیلہ اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھی تھی۔ مشینوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ایک لمحہ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ بیٹے کی سانسوں کے ساتھ اس کی امیدیں بندھی تھیں۔ اس نے آہستہ سے بیٹے کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بیٹا، آنکھیں کھول دو، دیکھو ماما آئی ہیں، ماما تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ بیٹا ایک بار بول دو، ایک بار ماما کہہ دو۔ ڈاکٹر آتے جاتے رہے، ہر بار ایک ہی جملہ کہتے رہے، حالت نازک ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر کوئی معجزہ نہ ہوا۔ 3 دن گزر گئے، پھر ایک ہفتہ۔ راہیلہ کا چہرہ مرجھا گیا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو گئے، بال بکھرے ہوئے، نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ وہ ہر وقت بیٹے کے پاس بیٹھی رہتی تھی،
کمرے سے باہر نہ جاتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، صرف ایک ہی جملہ دہراتی: میرا بچہ جاگ جائے گا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ شبنم ہر روز قرآن پڑھ کر اس کے لیے دعا کرتی، کبھی چپ چاپ راحیلہ کے پیچھے کھڑی رہتی، کبھی باہر لان میں جا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتی: یا رب، میری بہو کے دل سے غرور نکال دے، میرا پوتا بچا لے۔ مگر دعائیں آسمان سے ٹکرا کر لوٹتی رہیں۔ وقت گزرتا گیا، ڈاکٹروں کے چہرے بدلتے گئے، مگر بیٹے کی حالت ویسی کی ویسی رہی۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد وہ صبح آئی جو راحیلہ کی زندگی کا سب سے سیاہ دن بن گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، مشین کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ نرس نے آہستہ سے آ کر راحیلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا: بی بی، دعا کریں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کو صبر دے۔ راحیلہ کا دل جیسے سینے سے نکل گیا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، آنکھوں پر ہونٹ رکھے، چہرے کو بار بار چوما: بیٹا اٹھ جاؤ، دیکھو تمہاری ماں تمہارے بغیر مر جائے گی، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ مگر وہ ننھا وجود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ پورے ہسپتال میں اس کی چیخ گونج اٹھی۔ شبنم دوڑتی ہوئی آئی، نرسوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ زمین پر گر پڑی۔ بیٹے کا جسم اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد ہسپتال کی دیواروں پر صرف ایک ہی آواز گونجتی رہی: میرا بچہ، میرا بیٹا۔ دن گزرتے گئے مگر راحیلہ کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی گھنٹوں خاموش رہتی، آئینے میں خود کو دیکھتی تو جیسے پہچان نہ پاتی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرہ زرد، آواز خشک۔ وہ اپنی تمام سوشل لائف سے دور ہو گئی، دوست احباب کے فون بند کر دیے، تقریبوں میں جانا چھوڑ دیا، گھر کے کونے میں بیٹھی بس ایک ہی چیز دیکھتی رہتی: بیٹے کی تصویر، اس کے کھلونے۔ راتوں کو اٹھ کر وہ اسی بیڈ کے قریب آتی جہاں کبھی اس کا بیٹا سویا کرتا تھا، چادر سیدھی کرتی، تکیے کو ٹھیک کرتی، پھر خود اس کے سرہانے بیٹھ جاتی، دھیرے سے کہتی: بیٹا، مما آ گئیں، اب اٹھ جاؤ، دیکھو سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر جواب میں صرف خاموشی ہوتی۔ دنوں نے ہفتوں کا اور ہفتوں نے مہینوں کا روپ لے لیا مگر اس کے آنسو خشک نہ ہوئے۔ گھر کے رنگ پھیکے پڑ گئے، دیواروں پر اداسی چھا گئی۔ شبنم روز اسے تسلی دینے آتی مگر راحیلہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس کبھی کبھار آنکھوں سے آنسو بہتے اور لب ہلتے: کاش میں نے اسے تکلیف نہ دی ہوتی، کاش میں نے اپنی ماں کو عزت دی ہوتی۔ وقت اب اس کے لیے رک چکا تھا، وہ سانس لے رہی تھی مگر زندہ نہیں تھی۔ اس کے آس پاس سب کچھ موجود تھا مگر اس کا دل خالی ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کی عورت اب صرف ایک ماں بن کر رہ گئی تھی، ایک ماں جس کے دل پر ندامت کے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ ایک دن پھر ہمیشہ کی طرح شبنم راحیلہ کو تسلی دینے آئی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی تو راحیلہ خاموش بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ شبنم نے نرم لہجے میں کہا: بیٹی صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ بہتر کر دے گا۔ راحیلہ نے اچانک سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ زور سے بولی: سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی بد دعاؤں نے میرے بچے کو مار دیا۔ میں نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، آپ کو میرے دکھ پر خوشی ہوئی ہوگی۔ شبنم کے آنسو نکل آئے، اس نے دھیرے سے کہا: نہیں بیٹی، میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی، میں نے تو ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی۔ مگر راحیلہ کی حالت اب ٹھیک نہیں تھی، وہ پاگلوں کی طرح بولنے لگی: تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں سکون نہیں ملا، جب تک میرا گھر برباد نہیں ہو گیا، تم ہی ہو جس کی وجہ سے میرا بچہ مرا، مجھے دنیا میں ہی مکافات عمل بھگتنا پڑا۔ اتنے میں فرمان اندر آیا، وہ یہ سب سن چکا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور راحیلہ کے بازو سے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا: تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ میری ماں ہے، تم کیسے ایسی باتیں کر سکتی ہو؟ میں نے تمہاری ہر بات برداشت کی مگر اب نہیں۔ راحیلہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا: ہاں، میں نے بہت ظلم کیا، میں نے تمہاری ماں کو دکھ دیا، میں غرور میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے سب کچھ کھو دیا، میرا بچہ چلا گیا، میں اپنے کیے کی سزا پا چکی ہوں۔ شبنم آگے بڑھی، اس نے راحیلہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا:
میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا تھا اور آج بھی تم میری بیٹی ہو۔ راہیلہ نے شبنم کے پاؤں پکڑ لیے، روتے ہوئے کہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں اب سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ فرمان بھی دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی بیوی اور ماں کو گلے لگا لیا۔ سب رو رہے تھے مگر دلوں کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، راہیلہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ شبنم اس کا بہت خیال رکھتی، اسے دوا دیتی، کھانا بناتی۔ فرمان اب زیادہ وقت گھر پر گزارتا۔ گھر کا ماحول بدل گیا، اب وہاں نفرت نہیں بلکہ محبت تھی۔ راہیلہ کبھی اپنے بیٹے کی تصویر دیکھتی تو مسکرا دیتی، کہتی، میرا بچہ جنت میں ہے، میں اب کسی کو دکھ نہیں دوں گی۔ شبنم پیار سے کہتی، ہاں بیٹی، اب زندگی اچھے طریقے سے گزارو۔ یوں سب دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، دکھ ختم ہو گئے، خوشیاں واپس آ گئیں۔ شبنم کا صبر اور محبت سب کے دلوں کو بدل گیا۔ اب وہ سب ایک پرسکون اور محبت بھری زندگی گزارنے لگے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ انسان جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی اسے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی میں سچی کامیابی صرف محبت اور معافی میں چھپی ہے۔